نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری امت کی بربادی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل کی شدید کمی ہے یا وہ موجودہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مالک کو لا شریک اور بے ہمتا ماننے والی اس ملت کی اکثریت نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا۔ الہ واحد کے ساتھ ساتھ بے شمار الہ تلاش لیے گئے اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس کام میں امت کے پیروں، نام نہاد عالموں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ وہی اپنی دنیا بنانے، اپنے اولاد کے سہانے مستقبل کے انتظام کے لیے شرک کے سب سے بڑے سرپرست بن گئے، ٹھیکیدار بن گئے۔ ہر روز ایک نیا طریقہ پھینک کر اس کے منافع سمیٹنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہی وہ ہیں جو پیدائش سے لے کے موت تک کے ہر لمحے پر اپنی کارگزاری کا حق جبراً وصول کرتے ہیں۔ انہی کی شان میں پروردگار عالم قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان پیروں مولویوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ پیر اور مولوی صرف یہ ستم نہیں ڈھاتے کہ فتوے بیچتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اغراض کی خاطر ساری دنیا کو گمراہی کے چکر میں پھنسا رکھا ہے اور ایسی مذہبی رسمیں ایجاد کر لی ہیں جن کے بغیر لوگوں کا مرنا، جینا، شادی، غم، جو کچھ بھی ہے ان کو کھلائے پلائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب کبھی بھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اسی گروہ کے افراد اپنے عالمانہ فریبکاریوں کے ہتھیار لے کر اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی ہوا باندھتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ کی طرح اس امت کے انہی پیروں اور نام نہاد عالموں نے تعویذ گنڈے کے کاروبار کو اوج کمال تک پہنچا دیا، اور ان پر بھی قرآن کریم کا یہ ارشاد پوری طرح صادق آتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 اور 102 میں، اہل کتاب یہ ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پشے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ کو جو ہے کوئی جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے ان چیزوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ امت محمدی افراد کے گردن کی تلاشی لی جائے تو سب کچھ نکلے گا، کاغذی تعویذ لٹکے ملیں گے، کسی میں چھوٹا سا قرآنی نسخہ ملے گا، کسی میں دنیا کے مختلف سکے، کوڑیاں، مونگے، چاقو، چھری اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ سب چیزیں ان اللہ کے بندوں کے عقیدے میں ان کو بلاؤں سے بچاتی ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب ان چیزوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، دم، تعویذ، تولا سب شرک ہے۔ بعض قسم کے دم جن میں شرکی الفاظ نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، مگر تعویذ یا تولے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ آج کل تعویذ کی طرح تولا، محبت کی تعویذ کو تولا کہا جاتا ہے، رواج بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ مرد اور عورت میں محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے عورت جو ہے وہ کسی دوسرے کی نکاح میں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو کہ مسند احمد میں آئی ہے بیان کیا گیا ہے، عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ان صاحب نے اپنے ہاتھ گلے میں ڈالا اور تعویذ توڑ ڈالا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کیا یہ حدیث نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا تعویذ ناجائز ہے؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم یہ ضرور دریافت فرماتے کہ یہ تعویذ تم نے جو لٹکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا تھا، اسماء الہی تو نہیں تھے۔ مطلق تعویذ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت نہ کرنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لیے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذر ہائے لنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، عیسیٰ بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گیا۔ وہ ہمرا سرخ بادہ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمرا کے لیے تعویذ کیوں نہیں لٹکاتے؟ انہوں نے کہا کہ تعویذ سے اللہ کی پناہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی تو وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بچنے
بیماریاں دور کرنے، تکلیف ہٹانے کے لیے جو تعویذ استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کچھ مطلب نہ رکھے گا اور اس شخص کو اسی تعویذ اور گنڈے کے سپرد کر دے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے جو ایک تابعی بہرحال مشرکانہ تعویذ کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے، مگر صحابی تیمم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے تعویذ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تعویذ گنڈوں کے بیماریوں سے دردمانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ اس کاروبار سے باز آ جائیے، دنیا اور آخرت کو اپنا برباد نہ کریں۔ تو جواب ملتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا؟ مناسب ہے کہ روایت کی حیثیت بھی متعین کر لی جائے کیونکہ یہی ان کا واحد سہارا ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ڈر جانے والوں کے لیے دعا سکھایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اپنے سمجھنے والے بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے اور ناسمجھ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ آئے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ پورے سرمایہ روایت میں اپنی طرز کی منفرد روایت ہے اور صحیح ہونا تو دور رہا یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی جو تصحیح روایت کے بارے میں بہت فراخ دل واقع ہوئے ہیں، اس روایت کو حسن شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔ دوسری بات، عبداللہ بن عمر عاص کے متعلق یہ جملہ کہ وہ دعا کو نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ایڈ کیے گئے اس کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لٹکانے کی برائی کی صحیح حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف وہ اسی برائی میں مبتلا بھی ہو؟ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر عاص یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح ابو داؤد کے نسخہ میں ہے، مشکات میں غلطی سے عبداللہ بن عمر چھپ گیا۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کہیں یہ 3 باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب مجھے حق اور ناحق کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ تریاک استعمال کروں، اس میں شراب یا سانپوں کا گوشت ہوتا ہے، تعویذ لٹکاؤں اور شاعری کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔